لکھنے والے نے لکھا ہے ٹوٹل 14 سیر جو کھائے حضور نے. کتنے؟ ہم تو 1 بوری 2 من کی آٹے کی 1 مہینے میں بندہ کھا جاتا ہے. ٹوٹل صرف 14 سیر جو کھائے. رمضان میں آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا. پکانے کو ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. چولہا کیسے گرم کریں؟ کچھ پکانا ہو تو گرم کریں نا. 2 مہینے کیا ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پہ گزارا. 2 کیا؟ اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا. 2 مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ملتا نہیں تھا. شان کیا تھی؟ تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. کافروں نے یہ سمجھا ہم سے کچھ مانگ نہ لیں, کو زمین نہ مانگ لیں, کو غلہ نہ مانگ لیں, کو سونا چاندی نہ مانگ لیں. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو رب کا اجر سب سے بھلا ہے, رب کا اجر سب سے. مسئلہ آیا ہے تو میں نے چونکہ کیا ہے آپ کو سمجھا دوں. امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں, قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں, مولانا صاحب دین سکھاتے ہیں, پیر صاحب تعویذ لکھ دیتے ہیں. مسئلہ آ گیا کہ جی کیا کریں. پیسے لیں نہ لیں لوگوں سے. لوگ یہ کہتے ہیں جی دین کے لیے کیا پیسہ جی, تو کیا وہ جو بندہ ہے وہ انسان نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ, اس کے بیوی بچے نہیں ہیں. تو یہاں یہ مسئلہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اجرت لینا
اونچی گئی ہے. یہ اجرت قرآن کی نہیں ہے، یہ اجرت واز کی نہیں ہے، یہ اجرت تعویذ کی نہیں ہے، یہ اجرت نماز کی، یہ اس کے وقت کی ہے، اس کی محنت کی ہے. امام صاحب کو آپ مقرر کر دیں، لازمی بات ہے جب مقرر کر دیا وہ کہیں جا نہیں سکتے، نہ مقرر کرتے تو وہ کہیں بھی جاتا، مزدوری کرتا، محنت کرتا، کاروبار کرتا، کچھ بھی کرتا، نوکری کرتا. مگر آپ نے اس کو لگا دیا تو اب آپ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اس کے پابند کرنے کا اس کو ہدیہ ہے. وہ پڑھاتا ہے اس کو پابند کیا، وہ سکھاتا ہے اس کو پابند کیا، وہ لکھتا ہے اس کو پابند، تو یہ لینا اونچی کہیے. مگر پھر کہہ رہا ہوں اس کو کاروبار بنانا جائز نہیں. تعویذ کی دکان کھول لے کے یہاں تعویذ ملتے ہیں، یہ جائز نہیں. کلینک نہیں کھول سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اگر صاحب حیثیت ہے تو نہ لے، اور زیادہ افضل ہے کہ مجھے جو اجر ملے گا رب سے ملے گا. اور اگر لیتا ہے تو اس کے لیے منع نہیں، مگر کاروبار نہ. آج کل اعتراض بہت کرتے ہیں لوگ، چلو میں آپ کو سمجھا دوں. مثلاً آپ نے بلایا نکاح پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو کہ جی آؤ ہمارے بچے کا بچی کا نکاح پڑھا دو. محفل آپ نے سجائی، ٹینٹ لگائے، کرسیاں لگائیں، میز لگائے، ان پہ کپڑے بچھائے. اسے کہا یار ذرا اچھی قسم کا ڈیکوریشن کا سامان لانا، ذرا اچھا سجانا. وہ ٹینٹ پہ آپ نے کتنے لگائے، کرسیوں پہ کتنے لگائے، کھانے پہ کتنے لگائے. آپ خوب، اور نہیں کوئی بات نہیں، خرچے کی فکر نہ کرو، بس انتظام بہترین کرو. لوگ آئے، آپ نے بہترین کھانا 100 200 500 1000 جتنوں کو بلایا، کھلایا، کارڈ چھاپے، سب کچھ کیا. معلوم ہوا جی 40 لاکھ خرچ ہو گئے، 50 لاکھ خرچ ہو گئے. آپ کو برے لگتے ہیں؟ خوشی سے کیے ہیں نا. امام صاحب آئے، مولانا صاحب آئے نکاح پڑھانے، یار اس کو ایسا کرو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دو بس، چلو اس کو 100 200 روپیہ دے دو. تو آپ نے انصاف کیا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. باقی جگہ آپ کو کوئی لاکھوں لگ رہے ہیں، کوئی نہیں. اس کو آپ نے بلایا، اس کی کیا قدر کی آپ نے؟ اچھا آپ اس کے پاس صرف اس وقت گئے، آپ نے ضرورت کے تحت بلایا، سارا سال اس کی خیریت پوچھی؟ بھائی آپ مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، آپ کے بھی بچے ہوں گے، یہاں کی تنخواہ میں کتنا گزارا ہوتا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ کی کوئی خدمت کر دیں، مدد کر دیں، کبھی سوچا؟ پوچھ رہا ہوں. بچے کو روز 10 20 50 100 روپیہ دے دیتے ہوں گے آئس کریم کے لیے، بن کباب کے لیے، برگر کے لیے، چپس کے لیے، اس کے لیے. کبھی امام مسجد کو ہاتھ ملاتے ہوئے 10 روپے 5 روپے دیے؟ پوچھ رہا ہوں. کیوں؟ جب آپ کا ایسا مزاج ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ سے مانگیں. جب آپ کی ضرورت پڑے تو وہ آپ کو کہیں ہاں میری اتنی فیس ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بیماری خوشی اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، مگر آپ پرواہ نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہیں. تو یہ مزاج جب بن جائے تو پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے اور زیادہ ضروری ہو جاتا. قوالوں پہ دوسروں پہ آپ لٹاتے ہیں، لیکن یہ کہ جن کو آپ کو خدمت کرنی چاہیے ان کی آپ خدمت ہی نہیں کرتے. یہ مزاج بن گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی دین کے لیے کیا پیسے، ان کو کیا ضرورت ہے پیسوں کی، کیوں اس کے ساتھ پیٹ نہیں لگا، وہ کھانا نہیں کھاتا، اور چلو اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں بس. باقی جتنوں کو بلایا ان کو ٹپ بھی دے رہے ہیں، ان کو بخشش بھی دے رہے ہیں، ان کو انعام بھی دے رہے ہیں. مولوی صاحب کو کھانا کھلا دو بس. تو جب آپ بے قدری کرو تو پھر اس کو چاہیے اپنی قدر کرانے کے لیے لمبی فیس لے، تاکہ آپ کو احساس ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کاروبار نہ بنا. بڑا پیارا اس کے لیے نصیحت صوفیاء کی 3 لفظ اللہ والوں نے نچوڑ نکال کے دے دیا. کہتے ہیں نا مکھن نکال کے دے دیا، اب لسی ہے جس پہ سارے لڑ رہے ہیں.
3 لفظ تما، منع، جمع، تینوں لفظ یاد کر لو، تما، منع اور جمع۔ کسی کے مال کی تما یعنی لالچ نہ کرے، کسی کے مال کی وہ دے تو منع نہ کرے، اور ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے۔ 3 لفظ ہیں، ساری کہانی آ گئی بھی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیر صاحب مولوی صاحب سمجھے نوٹ نکال رہا ہے مجھے دینے کے لیے، تو تما ہو گئی۔ اوپر سے کہہ رہا ہے نہیں رہنے دے، اندر سے سوچ رہا ہے یار کہیں واپس ہی نہ لے لے۔ مزاج ہے نا ایسے، اللہ ماشاء، باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، عمل کیوں؟ یہ آپ کا ماحول بن گیا، اس ماحول نے اور زیادہ خرابیاں پیدا کر دی۔ اب آپ کو جب تک احساس نہ دلایا جائے آپ خود کرتے، وہ جاتے ہو ان کے پاس نکاح، وہ پہلے ہی بتا دیتے نہیں میری فیس اتنی، آپ کہتے ہو ہاں اتنی، جو آپ سوچتے ہو کسی اور کے پاس جاؤں سستا مل جائے۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے ائمہ مساجد، مسجد میں جن کو امام مقرر کیا ان کی تنخواہ مقرر کی کہ ان کو وقت کا پابند کیا۔ جب ان کو پابند کیا تو یہ بازار نہیں جائیں گے، کاروبار نہیں کریں گے، تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو ان کے لیے مقرر کرو۔ تو اجرت لینا اونچی گئی ہے، مگر کاروبار بنانا جائز نہیں۔ تما کرنا ہے، یہ جو رسمن بھی کہتے ہیں نا نہیں رہنے دو، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جب اللہ دلوا رہا ہے تو لے لو، منع نہ کرو۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو جمع خرچ کرو۔ کسی جانور نے اگلے دن کے لیے کوئی ٹکڑا ہڈی بچا کے کبھی رکھی ہے؟ اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اگلا دن میری زندگی میں ہے تو میرا رب مجھے کھلائے گا۔ ہمارا حال تو یہ بھی نہیں ہے، جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جمع کر کے سانپ بن جاؤ، نہ خود خرچ کرو نہ بچوں پہ کرو، اس کا کوئی فائدہ۔ وہ بچے انتظار کرتے ہیں کب یہ مرے تو ہمیں ملے، پھر وہ صورت بھی نہیں ہے۔ یہ شریعت نے زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ اگر آپ کے پاس مال جمع رہتا، آپ خرچ نہ کرتے، غریب لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے۔ غریب لوگ آپ دیتے ہیں تو وہ آپ سے محبت کرتے، آپ ان کو دیتے ہیں وہ آپ سے جان تک وار دیں گے وہ آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالی نے جو قانون بنایا ہے اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ قرآن پڑھو نا، حدیث پڑھو نا، آؤ ادھر تو سب معلومات ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو خرچہ مانگیں گے، تو خرچے والی بات نہیں۔ واللہ وہو خیر الرازقین، اور سب سے بہتر روزی اللہ دینے والا ہے، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔ تم کیا دے دو گے؟ ہے کیا تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اور تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ اپنا کیا ہے؟ جو ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے مسئلہ آیا تھا اس لیے آپ کو یہ سمجھا دیا۔ اب یہ جو خیر الرازقین فرمایا ہے تو رازق کی یہ ہو گئی جمع، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رزاق بہت ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ عربی میں یہ محاورہ ہے، وہ مطلق کمال بیان کرنے کے لیے اس طرح کلام کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس میں رب کے کمال کا اظہار کہ رزق ملنے کے اسباب آپ کو جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کی ذہن میں آتے ہیں، سب سے اعلیٰ ذریعہ کیا ہے؟ رب کا کہنا ماننا، ساری امیدیں رب سے جوڑنا، ساری امیدیں اب پھر ایک مسئلہ آ گیا۔